الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ناظرین، اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ دعائیں ہماری کبھی کبھی ایسا لگتا ہے قبول نہیں ہو رہی ہیں اور ہماری محنت بیکار جا رہی ہے، ضائع، ناکارہ۔ کیا فائدہ دعا مانگنے سے؟ اور ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ دعا مانگنے کا طریقہ پہلے سیکھو، پھر دعا مانگو۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا طریقہ سیکھا جاتا ہے، پھر وہ کام کیا جاتا ہے تو آدمی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کام سیکھا نہیں اور الٹے سلٹے طریقے سے ہم وہ کام کرنے لگے تو ہم کامیاب نہیں ہوتے، ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے۔ دعا بھی ایسی ہی چیز ہے، اگر آپ نے طریقہ نہیں سیکھا تو آپ دعا کرتے رہیں لیکن کامیاب نہیں ہوں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ دعا سے آپ کی طبیعت اچاٹ ہو جائے گی، دل میں انکار پیدا ہوگا، اللہ رب العزت پر اعتماد نہیں رہے گا، دعاؤں کے سلسلے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث میں دعاؤں اور ان کے اثرات کے سلسلے میں آپ بدگمان ہو جائیں گے۔ غلطی ان تمام چیزوں میں آپ کی ہے، اللہ کی نہیں، رسول کی نہیں، حدیث کی نہیں، دعا کی نہیں۔ غلطی آپ کی ہے، اپنے طریقہ سیکھے بغیر کسی چیز کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو نتیجہ اس کا آپ کے حسب خواہش نہیں آیا۔ تو آج کے درس میں 3 چیزیں سن لی ہیں۔ ایک لمبی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، رب اشعث اغبر۔ لمبی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں زیادہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنے ایسے لوگ ہیں، لمبے سفر سے آ رہے ہیں، چہرہ دھول میں اٹا ہوا ہے، پراگندہ حال، بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے۔ یہ سب صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت کو اس حالت پر بندے پر رحم آ جاتا ہے، اس کی رحمتیں اس کی طرف بڑھتی ہیں، اس کی دعا جو بھی وہ کرتا ہے بہت جلدی قبول کر لیتا ہے، کیونکہ پراگندہ حال ہے، پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے اور پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔ ایسے بندوں کی دعا اللہ رب العزت بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ لیکن یہ بندہ حالت اس کی کیسی ہے کہ وہ زبان سے نکالے اور اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرما لے، لیکن مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لہ۔ ایک روایت میں ملبسہ حرام۔ یہ آدمی ہے تو اس حال میں کہ اللہ رب العزت اس کی زبان سے جو دعا نکلے فوراً اس کو قبول کر لے، لیکن کیا کرے؟ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں حرام کے پیسے سے بنے ہیں، جو کھانا کھاتا ہے حرام کے پیسے کا کھاتا ہے، جو پانی پیتا ہے حرام کے پیسے کا پیتا ہے، جس کی غذا حرام کی ہو، جس کا کپڑا حرام کا ہو، جس کا کھانا پینا حرام کا ہو، اور پھر یمد یدیہ، پھر ہاتھ اٹھا رہا، جبکہ اللہ رب العزت کو بڑا پیار آتا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے پالنہار۔ لیکن فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، مانگ تو رہا ہے لیکن استجابت، قبولیت کوسوں دور ہے اس سے۔ کیوں؟
اس لیے کہ حرام لقمہ کھانے کے بعد جو دعا کرے گا اللہ رب العزت وہ دعا قبول نہیں کرتا۔ حرام کا پہن کر لباس عبادت کرتا ہے، اللہ کی قبول نہیں ہوتی۔ بات لمبی نہ ہو جائے، مختصر میں سمجھ لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے تو 3 چیزوں پر گاٹھ باندھ لیجئے۔ ایک، اکل حلال، دوسرا صدق مقال، اور تیسرا خلوص اللہ رب العزت کے لیے، توحید۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ کے دعا میں نہیں پائی گئیں، ایک چیز بھی اس میں سے کم ہو گئی، مان لیجیے آپ مانگ تو رہے اللہ رب العزت سے، لیکن اللہ رب العزت کی توحید پر آپ کا ایمان و یقین نہیں ہے، غیروں سے بھی امیدیں لگائے ہوئے ہیں آپ، دوسروں کو بھی حاجت روا مشکل کشا مانے ہیں آپ، تو اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ رب ہے، سب کا پالن ہار ہے، سب کو دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، لیکن دعا کے نتیجے میں نہیں، اپنی رحمت کے صدقے میں کھلاتا پلاتا ہے۔ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے نہیں آپ کو کچھ ملا ہے۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، رب ہے، رب العالمین ہے، تمام عالموں کا پالن ہار ہے، اس ناطے سے آپ کو کھلا پلا رہا ہے۔ جو کچھ بھی دیا ہے آپ کی دعا کی وجہ سے نہیں دیا۔ تو خلوص نیت صرف اللہ رب العزت سے آپ مانگ رہے ہیں، وحدہ لا شریک لہ، صرف وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، اس عقیدے کے ساتھ آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر دوسری شرط اکل حلال، جو لقمہ کھاتے ہیں حلال کھاتے ہیں، چاہے چٹنی روٹی سے کھائیں، لیکن حلال ہے تو وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی مفید ہے، آخرت میں بھی مفید ہے۔ دعا کرو گے اکل حلال، حلال لقمہ کھا کر، تو اللہ رب العزت قبول فرما لے گا۔ اور صدق مقال، جھوٹ نہیں بولتے آپ، زبان کو پابند کیا ہے سچی بات کہنے کا۔ صبح سے شام تک ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، دغا و فریب کرتا ہے، کم تولتا ہے، یہ سب جھوٹ ہی کی شکلیں ہیں۔ لوگوں پر الزام تراشی بہتان بازی کرتا ہے، یہ سب جھوٹ ہی کی شکلیں ہیں۔ غیبت اور چغلی کرتا ہے، یہ سب جھوٹ ہی کی شکلیں ہیں۔ تو اگر لقمہ تو حلال کھاتا ہے لیکن زبان جھوٹ کی گندگی سے ملوث ہے، تو اس گندگی کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو 3 شرطیں، ایک تو صرف اللہ سے مانگنا ہے، کوئی اور معبود نہیں، کوئی دعا سننے والا نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، پورا پکا یقین و اعتماد۔ دوسری بات حلال کھائیں گے، تیسری بات سچی بات کہیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جھوٹ سے پرہیز کرو، حرام سے پرہیز کرو، اور شرک سے پرہیز کرو، اللہ رب العزت تمہاری دعا یقیناً 101% قبول کرے گا، تمہاری دعا رد نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔